کوئی ایسا سبسٹینس جو ہر شخص خود سے چوز کر کے اپنے منہ سے لیتا ہے وہ کیسے رسپانسیبل ہے کہ اس کو کنٹرولڈ وے میں یوز کرے، جبکہ بیماری کیا کہتی ہے کہ جب کوئی پرسن یہ چوز کرتا ہے کہ وہ ڈرنک لے گا یا کوئی ڈرگ لے گا تو اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا کہ وہ اس کو رسپانسبلی یوز کرے گا یا ایکسیسولی یوز کرے گا، یہ اس کا فیصلہ نہیں بلکہ یہ فیصلہ اس کی بیماری پیچھے کرتی ہے، اور بیماری جو ہے وہ فزیکل ان نیچر ہے۔ سو امریکن جو میڈیکل ایسوسی ایشن ہے انہوں نے 1956 میں اس کو ڈکلیئر کیا کہ یہ کوئی ایک فزیکل مرض ہے۔ اس کے بعد 1969 میں WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ جو الکوہلزم ہے یا ڈرگ ایڈکشن ہے یہ کوئی جسمانی مرض ہے، اور اس کو ایک جسمانی مرض کے طور پہ ڈکلیئر کیا۔ اگین امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن نے 1991 میں اس کو انٹرنیشنل جو کلاسیفیکیشن ڈیزیزز کی ہے اس میں سائکائٹری اور میڈیکل دونوں سیکشنز کے انڈر اس کو کیا کہ یہ سائکائٹری کا بھی مرض ہے اور یہ میڈیکل ان نیچر بھی ہے۔ اب مزید ود پیسج آف ٹائم اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ جو ایڈکشن کا مرض ہے یہ بیسیکلی نیورو بایولوجی کا مرض ہے اور یہ ایک برین ڈیزیز ہے۔ سو اسٹل دیر آر ریسرچز جو کہ اس کے اوپر ہو رہی ہیں، بٹ ایک چیز جو ان سارے ادوار کے اندر آپ کو کامن نظر آتی ہے کہ ایڈکشن اور الکوہلزم ایک جسمانی مرض ہے اور یہ ٹریٹیبل ہے، یہ کیوریبل نہیں ہے۔ جو بھی لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کو کیور کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ڈیزیز کانسیپٹ کلیئرٹی اس میں نہیں ہے۔ سو اس چیز کو ماننا، اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں 1977 تک الکوہل لیگلائز تھی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1980s میں جو باقی ڈرگز تھے، جب الکوہل نکل گئی تو باقی ڈرگز پاکستان میں درآمد ہونے لگے اور بہت زیادہ ان کا یوز بھی بڑھنے لگا۔ 1977 تک جو الکوہل لیگلائز تھی لیکن یہ ایلیٹ کلاس زیادہ تر یوز کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ پاکستان میں باقاعدہ بارز تھے، کلبز تھے جہاں پہ لوگ جاتے تھے ایوننگ میں پارٹیز کرتے تھے اور اس دوران وہ ڈرنک بھی کرتے تھے۔ نشے کی بیماری کو بیماری سمجھنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ یہ کوئی نیا مرض ہے؟ جہاں تک یہ نوشن ہے کہ یہ کوئی ریلیٹیولی نیا ڈس آرڈر یا نیا مرض ہے، یہ میرے خیال میں بالکل ہی غلط کانسیپٹ ہے۔ یہ کوئی نیا مرض نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس کی جڑیں تلاش کرنا شروع کریں تو یہ کوئی 2000 ایئرس پیچھے سے جا کے ملتی ہیں۔ تقریباً 6th سینچری جو کہ بیفور کرائسٹ تھی اس میں بھی اس چیز کو نوٹ کیا گیا کہ الکوہل پینے کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز جو ہیں یا مینٹل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں۔ اب اس کو اتنا ہی پرانا مرض کنسیڈر کریں جتنی کہ پرانی شراب ہے، اور اگر ہم اپنے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو 14,000 ایئرز اگو اس کو جب 1400 سال پہلے منع کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلمز کچھ نہ کچھ وہاں پہ ارائز کر رہی تھی۔ لیکن میں اپنے ریلیجن سے ہٹ کے ایک لارجر پرسپیکٹیو میں بات کروں گی کہ 2000 میں دو جو رومن ریسرچرز تھے جنہیں پلینی اور سینیکا جو دو رومن رائٹرز تھے یا ریسرچرز تھے، انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور یہ بتایا لوگوں کو کہ تقریباً سملرلی وہی آبزرویشن انہوں نے بھی دیں اپنی رائٹنگز میں جو کہ آج کل ہمیں اس کے سمٹمز کے طور پہ نظر آتی ہیں، جس میں ایکسیسیو الکوہل پینے کی وجہ سے شیکینس ہونا، لاس آف میموری ہے، پھر ایسے اینٹی سوشل بیہیویئرز ہیں جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہیں، اور انسومنیا ہے اور ان ٹائملی ڈیتھ ہے۔ یہ 2000 ایئرز پہلے جو ہے یہ لکھا گیا جو کہ ریسرچرز نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا۔ پھر اگر ہم تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 1877 میں امریکن سائنٹیفک امریکہ کے نام سے ایک جرنل تھا جس کے اندر باقاعدہ اس چیز کو تحریر کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو ایکسیسیو ڈرنکنگ ہے یہ کوئی مرض کی شکل جیسی لگتی ہے، اور اس میں باقاعدہ جو کویشچن تھا وہ یہ ریز کیا گیا کہ کیا زیادہ الکوہل پینا جو ہے یہ کوئی امورل ہے یا یہ کوئی ڈیزیز ہے؟ ٹھیک، سو الکوہلزم کا ورڈ جو ہے، الکوہلزم سے پہلے انیبرائٹی کا ورڈ جو ہے وہ زیادہ یوز کیا جاتا تھا، ایکسیسیو الکوہل پینے کی جو ٹرم تھی اس کو انیبرائٹی کہا جاتا تھا۔ لیکن 1854 میں ایک سویڈش جو فزیشین تھے انہوں نے الکوہلزم کا ٹرم جو ہے وہ پہلی دفعہ یوز کیا، جو کہ گریجولی 20ویں صدی کے آغاز تک یہ بڑا کامنلی ایکسیپٹڈ جو تھی ٹرم جو ہے بن گئی، اور آج بھی ہم اس ٹرم کو یوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دو کہ بہت سارے ماہرین اب اس چیز سے بھی
اس چیز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جب ہم الکوہلزم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کسی ایسے مرض کو کسی پرسن کے ساتھ جوڑ دیا. سو اب جو نئی ٹرم آج کے دور میں یوز کی جاتی ہے وہ بیسیکلی این انڈیویژول ود ڈرنکنگ پرابلم یا این انڈیویژول ود ڈرنکنگ الکوہل پرابلم, یعنی کوئی ایسا فرد جو کہ ڈرنکنگ پرابلم کے ساتھ ہے. اب الکوہلک یا الکوہلزم کا ٹرم جو ہے اس کو تھوڑا آبسلیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے, یعنی ایڈکٹ بھی نہیں ہم کہہ سکتے, ایڈکٹ بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ اسٹگمیٹائز کرتا ہے کسی بھی پرسن کو اور اس کی رسپیکٹ کو کم کرتا ہے. سو پیشنٹس کو رسپیکٹ دینے کے پوائنٹ آف ویو سے جب بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک انڈیویژول کنسیڈر کیا جائے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی انڈیویژول ڈائبٹیز کے ساتھ ہے, کوئی ایک پرسن کارڈیو ویسکولر پرابلمس کے ساتھ ہے. صحیح, یہ تو بہت ہی شاندار کانسیپٹ ہے. میں چاہوں گی کہ اس کو آپ اور بھی زیادہ ایلیبوریٹ کریں کیونکہ ہمارے معاشرے میں فزیکل النیسز کی تو کافی عزت اور تکریم کی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. سو جب یہ 1877 میں ریسرچز ہونا شروع ہوئی اور باقاعدہ وہ جرنلز میں پبلش ہونا شروع ہوئی اور وہ اس پوائنٹ آف ویو سے تھی کہ ایکسیسو ڈرنکنگ کوئی امورل چیز ہے یا یہ کوئی بیماری ہے. پھر اسی طریقے سے فردر جو ہے 1893 میں ایک ایسی ریسرچ کو کنکلوڈ کیا گیا جس کا ایشو بھی یہی تھا کہ یہ جو ایکسیسو ڈرنکنگ ہے یہ کوئی مرض ہے. اب اس کو امورل بھی انہوں نے کہنا چھوڑ دیا اور مرض کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا شروع کر دیا. ہمیں زیادہ تر جو نالج ملتا ہے وہ الکوہلک انونیمس کی فاؤنڈیشن کے بعد ملتا ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے جب الکوہلک انونیمس 1935 میں بنی تو تبھی وہ ٹائم تھا جب یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ الکوہل کا زیادہ استعمال جو ہے یہ کوئی پرابلم کریٹ کرتا ہے اور پرسن کو سوشلی ان ایکسیپٹیبل بنا دیتا ہے اور پھر گریجولی اس میں کوئی مرض کی سی کنڈیشن سامنے نظر آتی ہے. بٹ ایکچولی یہ الکوہلک انونیمس کی فاؤنڈنگ سے بھی کافی پہلے کا تذکرہ ہے جس میں بارہا اس چیز کو ایکسیپٹ کیا گیا اوور دی ایئرس کہ یہ کوئی مرض جیسی چیز ہے. جس میں ایک بڑی مزیدار, جب میں پریپیئر کر رہی تھی اس پروگرام کے لیے تو مجھے ایک بڑی مزیدار سی چیز انٹرنیٹ سے ملی جو کہ ایک 1904 میں کسی ایک اخبار میں چھپی ہوئی ایڈورٹیزمنٹ تھی. اور وہ ایڈورٹیزمنٹ ایک ڈاکٹر سونڈرز ہیں انہوں نے اپنی طرف سے شائع کی. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں. ضرور ضرور. اس کا کیپشن کچھ یہ ہے کہ ڈرنکنیس از اے ڈیزیز اینڈ کین بی کیورڈ. یہ 1904 میں اس کو چھاپا گیا ایک اخبار کے اندر اور کین بی کیورڈ, اور اس میں انہوں نے 12 کرس کا ورڈ یوز کیا اور یہ کلیم کیا کہ وہ اس ڈیزیز کو کیور کر سکتے ہیں اور یہ ایک ڈیزیز ہے. بٹ ڈیزیز, ہیبٹ اور کرس, 12 ان تینوں چیزوں کو انہوں نے سائملٹینیسلی یوز کیا ایک ہی مسئلے کے لیے. صحیح. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ اگر کوئی 1902 میں انہوں نے کوئی 87,000 پیشنٹس کا علاج کیا جو کہ الکوہلکس تھے اور انہیں باقاعدہ کیور کیا. اور ساتھ میں انٹرسٹنگلی انہوں نے ایک کلیم کیا کہ اگر کوئی شخص ان کے پاس علاج کے لیے آتا ہے اور وہ علاج کے لیے باقاعدہ بھی آ سکتا ہے اور اپنی ساری سمٹمز اور ایج اور ویٹ, ہائٹ وغیرہ لکھ کر انہیں بھیج دے تو وہ میڈیکیشن تھرو دی کوریئر انہیں بھیج بھی سکتے ہیں جو کہ وہ گھر پہ استعمال کرے اور وہ کیور حاصل کر سکتا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ ایک کلیم کیا کہ اگر کوئی یہ شخص ثابت کر دے کہ ہماری بھیجی ہوئی میڈیکیشن سے یا دی ہوئی میڈیکیشن سے کوئی شخص ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم اسے $500 جو ہے وہ انعام کے طور پہ دیں گے. اور یہ $500 جو ہے یہ کافی بڑی اماؤنٹ تھی 1902 کی ہم اگر بات کریں. سو اس کا مطلب ہے کہ 1902 میں بھی یہ اویئرنیس کہ یہ پرابلم ہے اور اس کے کافی سارے علاج بھی موجود تھے. جیسے آج ہم اگر دیکھیں تو کچھ سائنٹیفک ہمیں علاج اس کے نظر آتے ہیں اور کچھ نان سائنٹیفک ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو یہ 19ویں صدی کے آغاز میں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں موجود تھی. لیٹر آن جب ایک ڈاکٹر سلک ورتھ تھے جنہوں نے پیشنٹس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ ایک ڈیزیز ہے جن کا لیٹر آن کام جو تھا وہ 1956 میں امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن نے ایکسیپٹ کیا اور اس بیماری کو ایک یا ایکسیسو ڈرنکنگ کو ایک مرض کا درجہ دیا 1956 میں جا کے. لیکن اس سے پہلے الکوہلک انونیمس جو تھی وہ 1935 میں بن چکی تھی اور ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی مرض ہے یا نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کے جو سمٹمز ہیں وہ مینیج کرنے کے لیے انہوں نے ایک پروگرام ترتیب دیا جس کو ہم 12 اسٹیپ پروگرام کہتے ہیں. اور یہ کہا کہ اس کے تھرو اگر کوئی ان پروگرامز پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یا ان اسٹیپس پہ کام کرتا رہتا ہے تو ایونچولی وہ ڈرنکنگ کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہ کوئی مرض ہے
اور اس مرض سے چھٹکارے کا ایک ہی طریقہ ہے جو کہ کمپلیٹ ایبسٹیننس یعنی مکمل اس سے اجتناب برتا جائے. یہ کافی پرانی چیز ہے, جیسے ابھی ہم نے ایکسپلور کیا کہ ہسٹری میں ٹائم اینڈ اگین ہمیں ایسے کلوز ملتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ کافی پرانی چیز ہے. پھر انٹرسٹنگلی 1920s میں امریکہ میں شراب کو کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر کے پورے امریکہ میں بین کر دیا گیا. ٹھیک, کیونکہ امریکہ میں شراب جو تھی وہ سوشلی ایکسیپٹیبل ایک بیوریج تھی, لیکن 1920s میں اس کو اس لیے بین کیا گیا کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز جو تھے وہ نظر آ رہے تھے اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ الکوہلک بن رہے تھے. ٹھیک, بٹ اگین پھر 1933 میں کانسٹیٹیوشن میں دوبارہ سے چینجز کر کے تو جب دیکھا گیا کہ شراب بند کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ لوگوں نے گھروں کے اندر شراب جو تھی وہ بنانا شروع کر دی, جس سے اور طرح کے کمپلیکیشنز سٹارٹ ہو گئے. اس کے علاوہ امریکہ میں جو اللیگل ڈرگز ہیں جیسے کوکین ہے, ہیروئن ہے, ان چیزوں کی جو درآمد تھی وہ کافی زیادہ ہو گئی. سو یہ بلیو کرتے ہوئے کہ اگر ہم ایک شراب کو بند کرتے ہیں تو لوگ بہت سارے اور ادر ڈرگز کی طرف بھی جا رہے تھے, اور اس کے علاوہ لوگوں نے گھروں میں شراب بنانا بھی شروع کر دی. سو انہوں نے آئین میں دوبارہ سے ترمیم کی اور 1933 میں شراب کو اگین لیگلائز کر دیا. ٹھیک, اب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں بہت سی اسٹیٹس ہیں جس میں میروانہ کو بھی انہوں نے ابھی لیگلائز کر دیا ہے کہ اس کو میڈیسنل پرپس کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے یا صرف ریکریشنل پرپس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ یہ کانسیپٹ جتنا عام ہے کہ ایڈکشن یا الکوہلزم یہ کوئی ایک مرض ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایموشنل ریئیکشن ہے وہ انہیں اپنے اس جو ٹرو بلیفز ہیں اس سے تھوڑا پیچھے بھی کر کے رکھتا ہے کہ وہ یہ تو مانتے ہیں کہ یہ کوئی مرض ہے, لیکن ان کے لیے یہ ماننا ابھی بھی مشکل ہے, اور ان کے سمیت ہم سبھی کے لیے یہ ماننا مشکل ہے کہ کوئی ایسا سبسٹینس جو ہر شخص خود سے چوز کر کے اپنے منہ سے لیتا ہے وہ کیسے رسپانسیبل ہے کہ اس کو کنٹرولڈ وے میں یوز کرے, جبکہ بیماری کیا کہتی ہے کہ جب کوئی پرسن یہ چوز کرتا ہے کہ وہ ڈرنک لے گا یا کوئی ڈرگ لے گا تو اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا کہ وہ اس کو رسپانسبلی یوز کرے گا یا ایکسیسیولی یوز کرے گا, یہ اس کا فیصلہ نہیں بلکہ یہ فیصلہ اس کی بیماری پیچھے کرتی ہے, اور بیماری جو ہے وہ فزیکل ان نیچر ہے. سو امریکن جو میڈیکل ایسوسیشن ہے انہوں نے 1956 میں اس کو ڈکلیئر کیا کہ یہ کوئی ایک فزیکل مرض ہے. اس کے بعد 1969 میں WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ جو الکوہلزم ہے یا ڈرگ ایڈکشن ہے یہ کوئی جسمانی مرض ہے, اور اس کو ایک جسمانی مرض کے طور پہ ڈکلیئر کیا. اگین امریکن میڈیکل ایسوسیشن نے 1991 میں اس کو انٹرنیشنل جو کلاسیفیکیشن ڈیزیزز کی ہے اس میں سائکائٹری اور میڈیکل دونوں سیکشنز کے انڈر اس کو کیا کہ یہ سائکائٹری کا بھی مرض ہے اور یہ میڈیکل ان نیچر بھی ہے. اب مزید ود دی پیسج آف ٹائم اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ جو ایڈکشن کا مرض ہے یہ بیسیکلی نیورو بایولوجی کا مرض ہے اور یہ ایک برین ڈیزیز ہے. سو اسٹل دیر آر ریسرچز جو کہ اس کے اوپر ہو رہی ہیں, بٹ ایک چیز جو ان سارے ادوار کے اندر آپ کو کامن نظر آتی ہے کہ ایڈکشن اور الکوہلزم ایک جسمانی مرض ہے اور یہ ٹریٹیبل ہے, یہ کیوریبل نہیں ہے. جو بھی لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کو کیور کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ڈیزیز کانسیپٹ کلیئرٹی اس میں نہیں ہے. سو اس چیز کو ماننا. اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں 1977 تک الکوہل لیگلائز تھی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. ویسے اب بھی لیگلائز نہیں ہے جو نہیں اب لیگلائز نہیں ہے, جو نان مسلم ہیں ان کے لیے لیگلائزڈ ہے, بٹ مسلمز کے لیے اس کو بین کر دیا گیا 1977 میں جب بھٹو کا دور اوور ہوا اور جو ضیاء الحق صاحب تھے وہ گورنمنٹ میں آئے تو انہوں نے اس کو بین کر دیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1980s میں جو باقی ڈرگز تھے جب الکوہل نکل گئی تو باقی ڈرگز پاکستان میں درآمد ہونے لگے اور بہت زیادہ ان کا یوز بھی بڑھنے لگا. 1977 تک جو الکوہل لیگلائز تھی لیکن یہ ایلیٹ کلاس زیادہ تر یوز کرتی ہوئی نظر آتی تھی. پاکستان میں باقاعدہ بارز تھے, کلبز تھے جہاں پہ لوگ جاتے تھے ایوننگ میں پارٹیز کرتے تھے اور اس دوران وہ ڈرنک بھی کرتے تھے. سو یہ ایک بہت چھوٹی سی کلاس تھی جو کہ ان سارے اشغال کے اندر تھی.
سو جس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان میں الکوہلزم جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ کم لوگ الکوہل یوز کرتے تھے, اور ان میں سے جو 10% لوگ ہیں وہی چونکہ الکوہلک بنتے تھے, جو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ اس وقت نظر نہیں آتا تھا. یہ زیادہ پرومیننٹ مسئلہ 1980s میں بننا شروع ہوا جب ہیروئن پاکستان میں آنا شروع ہوئی اور لوگوں نے اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرنا شروع کیا. سو یوں درجہ بدرجہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بڑھتا ہوا گریجولی نظر آتا ہے. اس کی زیادہ ایکسیپٹنس کہ یہ کوئی بیماری ہے, امریکہ میں چونکہ یہ سفر سٹارٹ ہوا سو اس کی زیادہ ایکسیپٹنس اس کے کرب و جوار میں زیادہ تھی. پاکستان میں یہ مسئلہ چونکہ 1980s میں زیادہ درپیش ہمیں آنا شروع ہوا, سو تب تک امریکہ بہت اچھے علاج بھی دریافت کر چکا تھا, اور ہمارے لیے آسانی یہ تھی کہ ہم ان علاجوں کو صرف یہاں پہ ریپلیکیٹ کر دیتے اور اسے اپنے کلچر کے حساب سے موڈیفائی کرتے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مدد فراہم کر سکیں. سو دس از ہاؤ کہ یہ نوشن نیا نہیں ہے, لیکن ہمارے جذبات چونکہ اس میں انوالو ہیں, سو سوسائٹی کے لیے ایٹ لارج اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ کوئی شخص خود سے چوز کر کے کوئی چیز لیتا ہے, کوئی سبسٹنس لیتا ہے اور پھر وہ اس کو رسپانسبلی یوز نہیں کرتا. اگر ہم اس پوائنٹ کو بھی زیادہ ایکسپلور کریں تو بہت سارے ایسے چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ ہم لوگ خود ہی چوز کرتے ہیں کھانا, جس میں ڈفرینٹ فوڈ الرجیز ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں مختلف طرح کے فوڈ سے الرجی ہوتی ہے. پھر اسی طرح پولن الرجی ہے. اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ جن دنوں سیزن ہوتا ہے تو انہیل کرتے ہیں جس سے انہیں ہے فیور ہو جاتا ہے, اور وہ بیسیکلی انہیل کرنے سے ہوتا ہے ایسے پولنس کو جن سے انہیں الرجی ہوتی ہے. اور یہ سب کو نہیں ہوتا, اور یہ سب کو نہیں ہوتا, اور سبھی لوگ اس سے ایک سیم انوائرمنٹ میں گزر رہے ہوتے ہیں یا آ جا رہے ہوتے ہیں یا سانس لے رہے ہوتے ہیں. سو اسی طریقے سے ڈفرینٹ فوڈز ہیں جن سے الرجی ہوتی ہے, اور مین ایلیمنٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا باڈی جو ہے وہ بعض اوقات پروٹین کو کوئی اینمی کنسیڈر کرتا ہے اور اس پہ فائٹ کرنا, ہمارے جو انزائمز ہیں وہ فائٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, جس سے ڈفرینٹ فوڈ سے الرجی ہو جاتی ہے. اور یہ جو فوڈ الرجی ہے جس کو ہم شاید مائلڈ سمجھ رہے ہوں, لیکن اس کی مائلڈ سمٹمز بھی ہیں, جیسے اچھی ماؤتھ ہو جاتا ہے, اور اس کی سویئر سمٹمز بھی ہیں خالی فوڈ الرجی سے کہ اس میں لاس آف کانشیسنیس ہو جاتا ہے, اور اس میں ایون ڈیتھ بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ اف دیر آر سم فوڈ الرجیز اور کوئی پولن الرجیز ہیں جس میں کوئی ہم سبسٹنس بعض اوقات چوز کرتے ہیں اور بعض اوقات چوز نہیں کرتے, لیکن جیسے ہی وہ سبسٹنس ہمارے باڈی میں جاتا ہے تو ہمارا باڈی ڈفرینٹ وے میں ریئیکٹ کرتا ہے. جب ہم الکوہلزم یا ڈرگ ایڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی جتنے لوگ یوز کرتے ہیں ان میں سے 10% جو آبادی ہے وہ الکوہلزم میں چلی جائے گی یا اس مرض کا شکار ہوگی, اور باقی 90% جو لوگ ہیں وہ آپ کو نارمل یوز کرتے ہوئے نظر آئیں گے, کبھی کبھار یا ایک ہیبٹ کے طور پہ ہر دن یا ویکینڈز کے اوپر آپ کو یوز کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس میں بھی اگر ہم اس کو ڈفرینشیٹ کریں تو لیٹس سپوز اگر کوئی شخص 25 سال کی عمر میں الکوہل سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے اندر 10% چانسز ہوتے ہیں الکوہلک بننے کے, لیکن اگر کوئی بچہ ٹین ایج میں سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے اندر 40% چانسز ہوں گے کہ وہ الکوہلک بنے گا. سو ہم یہ ڈیسائیڈ ابھی تک نہیں کر سکے کہ کون جو یوز کرتا ہے وہ الکوہلک بنے گا یا نہیں بنے گا, بٹ اسٹل کہ جو لوگ یوز کرتے ہیں انہی میں سے کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ الکوہلزم کا بھی سامنا کریں گے. یعنی کہ اس بیماری کو اٹین کرنے کا شرط یہ ہے کہ آپ اسے سبسٹنس کو یوز کریں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ آپ میں یہ ڈیولپ ہوگی یا نہیں ہوگی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اس میں کچھ پریکاشنری میجرز لیے جا سکتے ہیں. جیسے اگر کوئی پیرنٹ الکوہلک ہے تو ان کے بچوں کے اندر جو پری ڈسپوزیشن ہوگی وہ 30% ہوگی اگر کوئی ون پیرنٹ الکوہلک ہے, اور اگر کوئی دونوں پیرنٹ الکوہلکس ہیں تو ان کے بچوں کے اندر 70% چانسز ہیں پری ڈسپوزیشن زیادہ ہونے کے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا بچہ جن کے پیرنٹس میں سے کسی ایک کو یا دونوں میں الکوہلزم کا مرض ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ ولنریبل ہے ٹو گیٹ دس ڈیزیز. اور اگر کوئی ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ الکوہلکس نہیں ہیں اور ان کے بچے اگر یوز کرتے ہیں تو ان میں 10% چانسز ہیں ٹو گیٹ الکوہلزم. میں آپ سے چاہوں گی کہ ڈیٹیل میں ہمیں ہمارے ناظرین کو یہی بات بتائیں, اسی فیکٹر پہ میں چاہتی ہوں ڈیٹیل سے ہم بات کریں کہ اس مرض کا آخر اس کی کازز ہیں کیا یہ جینیٹکلی زیادہ پاورفل ہے جو پری ڈسپوزیشن ہے, یا پھر جیسے عام طور پہ فیملیز آتی ہیں ہمارے پاس جو یہ کہتی ہیں کہ انوائرمنٹ کے انفلوئنس میں آ کے اس نے ڈرگ سٹارٹ کر دی. تو اصل میں مین ریزن کیا ہے؟ کیا کوئی جینیٹک, جیسے آپ نے کہا کہ اگر
ماں یا باپ میں سے کوئی الکوہلک ہے تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ پری ڈسپوزیشن پہ ہے. تو پھر پری ڈسپوزیشن پہ ہونا زیادہ اہم ہے یا ایسے سوسائٹی میں رہنا, ایسے انوائرمنٹ میں رہنا جہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ڈرگس لے رہے ہیں؟ دونوں ہی فیکٹر کام کرتے ہیں, لیکن میں بتاتی چلوں کہ جو جینیٹک فیکٹر ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہے. جیسے 50 to 65% جو ہے وہ جینز متعین کریں گے یا ڈیسائیڈ کریں گے کہ کوئی شخص الکوہلک بنے گا یا نہیں بنے گا, اور جو ریسٹ 35% ہے وہ انوائرمنٹ بھی کافی رول پلے کرتا ہے. فرض کریں اگر کسی شخص کے اندر 50 to 65% یہ پری ڈسپوزیشن موجود ہے کہ وہ الکوہلک بنے گا اور اس کے انوائرمنٹ میں الکوہل دستیاب بھی ہو جاتی ہے تو پھر یہ چانسز ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں. بہت ساری ریسرچز کی گئی جو کہ اس فیکٹر کو ڈٹرمن کرتی تھیں کہ کیا یہ جینز کی وجہ سے ہوتے ہیں یا انوائرمنٹ کوئی رول پلے کرتا ہے. سو 1920s میں سویڈن میں ریسرچز ہوئی جس کو کہ ٹوینز اسٹڈی اور ایڈاپٹیشن اسٹڈی کہا جاتا ہے. ٹوین اسٹڈیز کے اندر ریسرچرز نے دو طرح کے ٹوینز کو لیے, ایک آئیڈینٹیکل اور دوسرا فریٹرنل ٹوینز کا جو پیئر لیا. آئیڈینٹیکل سے میری مراد ہے کہ ایسے بچے جو کہ ایک ہی ایگ سے پروڈیوس ہوتے ہیں, دو بچے. اور فریٹرنل ٹوینز کی اگر ہم بات کریں تو یہ بیسیکلی دو ڈفرنٹ ایگ سے دو ڈفرنٹ بچے پروڈیوس ہوتے ہیں. آئیڈینٹیکل ٹوینز کے اندر چونکہ وہ ایک ہی ایگ سے پروڈیوس ہوتے ہیں سو ان کے جینیٹک کوڈز بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. سو آپ دیکھیں گے کہ ان کی شکلیں زیادہ تر آپس میں بہت ملتی جلتی ہوں گی اور تقریباً ایک ہی جیسی آپ کو نظر آئیں گی. کلر آف آئی ان کا ایک ہی جیسا ہوگا, بال ایک ہی جیسے ہوں گے. سو جتنی بھی ڈیزیزز کی پری ڈسپوزیشنز ہیں وہ ان دونوں بچوں میں ایک ہی لیول پہ ہوں گی, سیم ہوگی. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ کوئی کاپی ہے ایک دوسرے کی. ٹھیک ہے, جب ہم جینیٹک کاپی ہے کہ جو اگر کسی ایسے بچے کے اندر جو کہ آئیڈینٹیکل ٹوین ہے اس کے اندر پری ڈسپوزیشن موجود ہے اور وہ اس کو یوز بھی الکوہل کو کرتا ہے اور وہ الکوہلک بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا دوسرا آئیڈینٹیکل ٹوین ہے اس کے اندر بھی یہ بیماری ایگزیکٹ 100% موجود ہے, صرف استعمال کرنے کی دیر ہے. دوسری طرف جب ہم فریٹرنل ٹوینز کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹوینز جو ہیں بیسیکلی دو ڈیفرنٹ ایگ سے پروڈیوس ہوتے ہیں. سو ان کے جینیٹک کوڈ جو ہیں اس میں کوئی بہت سملیرٹی نہیں ہوتی بلکہ کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں, اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ باقی سبلنگ کے ساتھ ڈفرینسز ہیں, عام سبلنگز کے ساتھ ہیں. یعنی ان کے کچھ جینز تو آپس میں ملتے جلتے ہوں گے, ڈومیننٹ ہوں گے, اور کچھ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے. سو ایسے بچوں کو کے اوپر اسٹڈیز کی گئی جو کہ کافی ڈیکیڈز کے اوپر تھیں, اور دوسری طرف ایڈاپٹیشن اسٹڈیز جو ہیں وہ کی گئی. اب آئیڈینٹیکل ٹوینز جب لیے گئے اور فریٹرنل ٹوینز جب لیے گئے تو یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر الکوہلک پیرنٹس کے بچے ہیں تو ان کو نان الکوہلک پیرنٹس اگر ان کی پرورش کریں تو کیا یہ آگے چل کے الکوہل یوز کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا ان کے اندر وہ ڈیزیز ہمیں نظر آئے گی یا نہیں نظر آئے گی. سو دیکھا گیا کہ ایسے بچے جو کہ الکوہلک پیرنٹس کے ہوتے ہیں لیکن وہ نان الکوہلک جو پیرنٹس ہیں ان کے ہاں ان کا براٹ اپ ہوتا ہے تو ان میں 4 times زیادہ چانسز ہوتے ہیں ٹو یوز الکوہل اینڈ ٹو بیکم الکوہلک.